تغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني. اسماء اشارہ آپ کو بتایا گیا تھا، کچھ الفاظ اشارے، کنائے، ضمیریں ہوتی ہیں جو اسم کے ذکر کی بجائے ان کو ذکر کر دیا جاتا ہے، اسم کو محذوف کر دیا جاتا ہے، بار بار اسم کے تکرار کی وجہ سے اس کی طرف کوئی اشارہ کر دیا جاتا ہے، ضمیر کر دی جاتی ہے۔ تو آج ہے اسماء اشارہ وہ الفاظ جن کی نسبت کی جاتی ہے دوسرے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ تو وہ چند الفاظ ہیں، مذکر کے لیے علیحدہ ہے، مؤنث کے لیے علیحدہ ہے، اور واحد کے لیے علیحدہ ہے، تثنیہ کے لیے علیحدہ ہے، اور جمع کے لیے علیحدہ ہے۔ تو وہ چند الفاظ ہیں، اگر وہ ہمیں یاد ہو تو جہاں بھی ذکر ہوگا ہمیں پتہ چل جائے گا یہ مذکر کا ذکر ہے یا مؤنث کا ذکر ہے۔ تو مذکر کے لیے ہے ھذا اور مؤنث کے لیے ہے ھذہ، یہ دونوں واحد کے صیغے ہیں، واحد مذکر کے لیے ھذا اور واحد مؤنث کے لیے ھذہ۔ اور اسی طرح تثنیہ مذکر کے لیے ھذانی اور تثنیہ مؤنث کے لیے ھاتانی، اور جمع کے لیے سارے ایک ہی ہیں، ھاؤلائی۔ یہ 5 الفاظ ہیں، ایک مذکر واحد کے لیے، ایک مؤنث واحد کے لیے، ایک تثنیہ واحد کے لیے، ایک تثنیہ کے مذکر کے لیے، ایک تثنیہ مؤنث کے لیے، اور تثنیہ مؤنث کے لیے علیحدہ اور تثنیہ مذکر کے لیے علیحدہ، واحد مذکر کے لیے علیحدہ، واحد مؤنث کے لیے علیحدہ۔ لیکن جمع کے لیے ایک ہی لفظ ہے، وہ ہے ھاؤلائی، وہ مؤنث ہو وہ مذکر ہو وہ کہیں گے ھاؤلائی، یہ قریب کے لیے۔ اور اسی طرح کچھ الفاظ ہیں جو دور کے لیے بولے جاتے ہیں، وہ بھی اسی طرح علیحدہ علیحدہ ہے۔ ذالک یہ مذکر کے لیے ہے، اور ذالک کے ساتھ ہے ذانکا، ذانکا یہ مذکر تثنیہ کے لیے، مذکر واحد کے لیے ذالک، مذکر تثنیہ کے لیے ذانکا، اور واحد مؤنث کے لیے تلکا، اور تثنیہ مؤنث کے لیے تانکا، اور جمع کے لیے، جمع مذکر ہو یا مؤنث ہو اس کے لیے تمام کے تمام کے لیے کہیں گے اولئک، چاہے مذکر ہے چاہے مؤنث ہے۔ تو یہ بھی 5 الفاظ ہیں۔ پہلے 5 الفاظ جو ہم نے بتائے ہیں وہ قریب کے لیے ہے، اور دوسرے جو 5 الفاظ ہیں وہ اشارہ بعید کے لیے ہے، جن کا ذکر تھوڑا سا پہلے ہوا ہے۔ تو یہ اشارہ ہے جس کو اسم کے ذکر کی بجائے ان الفاظ کو لا دیا جاتا ہے، اور اگر یہ الفاظ ہمیں نظر آئیں، ہم پڑھیں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے ذالکا کا معنی کیا ہے، تلکا کا معنی کیا ہے، تانکا سے کیا مراد ہے، اولئک سے کیا مراد ہے۔ یہ ہے اسماء اشارہ۔ آیات المولا تدفعني